بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر گزرتے دن کے ساتھ اومیکرون کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جو خبریں اور تفصیلات آ رہی ہیں وہ یقیناً ڈرا دینے والی ہیں، اور ابھی تک اس حوالے سے جو ریسرچ سامنے آئی ہے وہ کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. اس پر تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ کرونا وائرس کی ڈیلٹا نامی قسم سب سے زیادہ خطرناک تھی، اور اب اومیکرون اس سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے. کیونکہ اب یہ ریسرچ بھی سامنے آئی ہے کہ اس میں اتنی میوٹیشنز ہیں کہ کرونا کی تیار کی گئی ویکسین اس پہ بے اثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور پھر جس تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اس سے ہلاکتوں کی شرح بھی دوسری اقسام کی نسبت بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اللہ رحم کرے. ماہرین کا کہنا ہے جو لوگ اس سے پہلے کرونا وائرس میں مبتلا ہو کے صحت یاب ہو چکے ہیں، ممکنہ طور پہ وہ بھی اومیکرون کا شکار ہو سکتے ہیں. سی ای او موڈرنا نے اس حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسینز ممکنہ طور پہ اومیکرون ویرینٹ کے خلاف مؤثر نہیں ہوں گی، جس سے دنیا کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی. موڈرنا کے سی ای او جو ہے اس نے بتایا کہ جن سائنٹسٹ سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ 100 دنوں سے پہلے نئی ویکسین کی تیاری ممکن نہیں ہے. اور موڈرنا کے سی ای او کا یہ بیان عالمی منڈی پہ قہر بن کے ٹوٹا کہ خام تیل، ڈالر اور عالمی اسٹاک مارکیٹس بری طرح متاثر ہو گئی. اس وقت عالمی اسٹاکس کی قدر تقریباً $2 ٹریلین کم ہو گئی، جبکہ موڈرنا کے شیئرز کی قیمت میں 10% اضافہ ہو گیا. پر امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا لاک ڈاؤن نہ نافذ کرنے کا بیان مارکیٹس میں ٹھہراؤ لے کے آیا. جو بائیڈن کا ماننا ہے کہ نئی قسم تشویش کا باعث تو ہے، لیکن اس کو امریکہ میں افراتفری نہیں پھیلانے دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین ویکسین، ادویات اور سائنٹسٹ ہیں، اور ہم ہر روز نیا سیکھ رہے ہیں. ہم اس ویرینٹ کے خلاف سائنسی اور علمی طریقے سے انتہائی تیزی کے ساتھ نمٹیں گے. ہمارے پاس اومیکرون کے خلاف لڑنے کے لیے اتنے وسائل ہیں جو تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں تھے. ہمارے پاس 5 سال تک بچوں کو لگنے والی ویکسین بھی موجود ہے، اور اس وائرس کی وجہ سے ایک بار پھر سرحدیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. 2 سال بعد ہونے والی معاشی بحالی پر ایک دفعہ پھر خوف کے سائے گہرے ہونے لگے ہیں. اسپین اور سویڈن میں اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی ہے. متاثرہ شخص 28 نومبر کو جنوبی افریقہ سے واپس اسپین پہنچا تھا. دوسری جانب سویڈن کے صحت کے حکام نے بھی بتایا کہ گزشتہ ہفتے ساؤتھ افریقہ سے واپس لوٹنے والا ایک شخص جو ہے اس میں یہی وائرس پایا گیا. اس سے پہلے یہ وائرس برطانیہ، کینیڈا، اسرائیل، پورچوگل، بیلجیم اور ہالینڈ تک تو پہنچ چکا ہے. ادھر عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس زیادہ تیزی سے ضرور پھیل رہا ہے، لیکن اس کا اثر ڈیلٹا سمیت کرونا کی دیگر اقسام سے فی الوقت قطعی مختلف نہیں ہے. ساتھ ہی WHO نے خبردار کیا کہ کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کی پوری دنیا میں پھیلنے کا خطرہ ہے، جس کے باعث بعض علاقوں کو اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس حوالے سے WHO کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈ روس نے کہا کہ یہ ویرینٹ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کو وباؤں کے حوالے سے نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان ٹائمز کے مطابق اٹلی کے دارالحکومت روم میں واقع بیمبینو کنگاسو ہاسپٹل کہ سائنٹسٹ کی طرف سے اومیکرون کا پہلا 3D امیج جاری کیا گیا ہے، جو ایک نقشے کی طرح ہے. اس امیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اومیکرون میں ڈیلٹا کی نسبت کہیں زیادہ میوٹیشنز موجود ہیں، اور اس میں میوٹیشنز پروٹین کے اوپر ایک حصے میں جمع ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو انسانی خلیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وائرس نے خود کو انسانی خلیوں کے مزید ہم آہنگ کر لیا، اور دیگر تحقیقات میں معلوم ہو سکے گا کہ وائرس کا اس طرح خود کو انسانی خلیوں سے ہم آہنگ کرنا نیوٹرل ہے، کم خطرناک ہے یا زیادہ خطرناک ہے. پھر یہ بھی معلوم کرنا تو آسان ہے کہ کسی کو کووڈ ہے یا نہیں، لیکن اومیکرون وائرس کی شناخت کا عمل ذرا سا پیچیدہ ہے. عام لیبارٹری میں کیے جانے والے PCR ٹیسٹ کے ذریعے صرف یہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا کسی میں کووڈ وائرس ہے یا نہیں. تاہم گنی چنی لیبارٹریز میں یہ سہولت ضرور موجود ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ یہ تشخیص کر سکتے ہیں کہ کرونا کی قسم اومیکرون ہے یا کوئی اور ویرینٹ. مثال کے طور پہ برطانیہ میں ہر ہفتے تقریباً 60,000 پازیٹیو ٹیسٹ سامنے آ رہے ہیں، جن میں 20% کے سیمپل کو جینیٹک تجزیے کے لیے بھی بھیج دیا جاتا ہے. اور سیمپل کے معائنے اور جینیٹک تجزیے سے سائنسدان اب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آیا اس میں پائی جانے والی وائرس کی قسم میں کوئی پرانا ویرینٹ ہے یا کہ کرونا کی نئی اومیکرون قسم. اس تجزیے کی بنیاد پہ یہ تخمینہ بھی لگایا جاتا ہے کہ مجموعی طور پہ وائرس کی قسم کتنی پھیل چکی ہے، کیونکہ 20% سیمپل کی بنیاد پہ ہر کیس سے متعلق حتمی رائے دینا ذرا مشکل ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جس طرح کرونا کے آغاز میں اس بحث کا آغاز ہوا کہ وائرس کہاں سے پھیلا اور کہاں اس کی شروعات چائنا سے ہی ہوئی، ویسے ہی ایک بحث اومیکرون کے بارے میں بھی شروع ہو چکی ہے. سائنٹسٹ کا تو کہنا ہے کہ جینیٹک تجزیے کی سہولت ہر جگہ موجود نہیں،
اس لیے ہر ملک میں کرونا کی نئی قسم کی شناخت ممکن ہی نہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں اس وائرس کی شناخت تو سب سے پہلے ہوئی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا آغاز بھی وہیں سے ہوا ہو۔ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں موجود سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کے باعث کرونا کی ایک نئی قسم دریافت کر لی گئی، جس کی وجہ سے اب دنیا بھر میں اسے مزید تحقیق ہو سکتی ہے، اس کا توڑ نکالا جا سکتا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کے خیال میں نئی لہر قدرت کا تحفہ ثابت ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ نئی ویریئنٹ کی اب تک کوئی شدید علامات سامنے نہیں آئیں اور اس سے متاثرہ افراد میں کرونا کی ہلکی نوعیت کی علامات دیکھی گئیں۔ اب ساؤتھ افریقہ حکام کی اس بات کو جرمن ماہرین نے خوشی کی خبر قرار دیا۔ جرمنی کے اگلے متوقع وزیر صحت اور وبائی امراض کے ماہر پروفیسر کارل لوتھرباک کا کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ اومیکرون کرسمس کا تحفہ اور یہ عالمی وبا کی خاتمے کی رفتار تیز کر دے گا۔ انہوں نے بتایا جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اومیکرون نے خود کو اس طرح ڈھال لیا کہ وہ زیادہ زیادہ لوگوں کو متاثر تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے مہلک اثرات میں کمی آ گئی ہے۔ ان کے مطابق اگر یہ درست ہے تو پھر اومیکرون کی صورت میں کووڈ وائرس میں نظام تنفس کے دیگر وائرس کی طرح ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے۔ یونیورسٹی آف ایسٹ انگلینڈ کے متعدد وائرولوجسٹ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ اومیکرون کی شدت زیادہ نہ ہونے کا نظریہ درست نظر آتا ہے، لیکن ممکنہ طور پہ اس کی وائرس کی تبدیلی نہیں بلکہ پچھلے ویریئنٹ سے بڑے پیمانے پہ ہونے والے انفیکشنز اور ویکسینیشن کی مہم ہے جو اس نئے ویریئنٹ کے خلاف تحفظ کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ وائرس چاہے خود کو جتنا بھی تبدیل کر لے، انسانی قوت مدافعت جو ہے وہ مکمل طور پہ نہیں اسے چھپ سکتا، اور جو لوگ ماضی میں کووڈ کا شکار ہوئے یا ویکسین شدہ ہیں وہ اس نئے ویریئنٹ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں، متاثر ہوں گے پر لڑیں گے۔ ویسے ماہرین صحت کافی عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ شاید کووڈ وائرس کبھی ختم نہ ہو، بلکہ یہ اپنی حیت تبدیل کرتا ہوا محض زکام کی وجہ سے بننے والے وائرس کی طرح رہ سکتا ہے۔ پھر الجزیرہ ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ کے مطابق تاحال دنیا میں اومیکرون کی وجہ سے کوئی موت نہیں رپورٹ ہوئی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے دنیا کو چند ہفتے انتظار کرنا ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ نئے ویریئنٹ سے اصل خطرہ ہے کتنا۔ فی الحال اسے بچنے کا سب سے کامیاب طریقہ ویکسین لگوانا ہے۔ پھر پاکستان کی بات کی جائے تو باقی معاملوں کی طرح کرونا کی اس 5ویں لہر پر بھی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کل اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کے بعد آج وفاقی وزیر اطلاعات نے کہہ دیا کہ یہ تو آ کر رہے گی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی جیسے گزشتہ کرونا کی لہروں کے دوران سب کچھ چلتا رہا اور ہوتا رہا، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ آسان الفاظ میں پاکستانیوں کے لیے صرف اللہ کا ہی سہارا ہے۔ حکومت نہ کسی جوگی ہے، نہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ ہاں البتہ جب اس حوالے سے پاکستان کو امداد ملے گی تو پی ٹی آئی پہلے کی طرح اس میں شاید دہاڑی لگا لے۔ پھر حکومت کی کوئی نہ آگہی کمپین ہے، نہ کوئی توجہ، نہ کوئی ایسی کیمپین کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور رویے کی وجہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ احتیاط کے معاملے میں بہت ہی لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ کووڈ شاید اب پلٹ کر نہیں آئے گا، لیکن یہ غلط خیال ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں تازہ لہر نے یورپ کے ترقی یافتہ ممالک کو بھی ہلا دیا ہے، تو ہم کس قاب و خیال میں ہیں مجھے نہیں پتا۔ جہاں بہت سے ممالک میں بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہیں، ساتھ ہی بوسٹر شاٹس بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت بالکل بے ہوش دکھائی دے رہی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس بار بھی ٹویٹر اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے اس 5ویں لہر کو حل کرنے میں وہ لگی ہوئی ہے کہ ایک بیان دے دیا اب ہماری ذمہ داری ختم۔ ایسی لاپرواہ اور نکمی حکومت تو میں نے کبھی پہلے دیکھی نہیں ہے۔ بہرحال میرے خیال سے ہنگامی بنیادوں پہ وفاقی، صوبائی اور مقامی اداروں اور حکام کو احتیاطی تدابیر کو مؤثر بنانا ہوگا۔ عام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کریں اور ماحول کو بہتر اور محفوظ تر بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ اس حکومت کو تو آپ کی صحت اور جان کی شاید فکر نہیں ہے۔ کم از کم خود ہی احتیاط کر لیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ جلد از جلد ویکسین لگوائیں، ماسک کا استعمال شروع کر دیں اور سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔